ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں ہم خودی کی ایجابی صفات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ صفات جو خودی کی تکمیل کے لیے معاون کا کردار ادا کرتی ہیں۔ 3 صفات ہم گزشتہ لیکچرز کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم جس چوتھی صفت کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جرأت و ہمت۔ اقبال خودی کی تکمیل اور استحکام کے لیے جرأت رندانہ اور ہمت مردانہ کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اندر یہ جرأت اور ہمت ہی ہے جو ایک طرف تو اس کی راہ میں آنے والے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان کو پگھلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں سنگے راہ آبست اگر ہمت کبھی است، اے بندہ مومن اگر تیرے اندر ہمت مضبوط ہے نا تو راستے کے جو پتھر ہیں نا وہ بھی تیرے لیے پانی بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایسی چیز ہے جرأت و ہمت کہ جو انسان اس جرأت و ہمت کو اپنا لیتا ہے تو وہ چھوٹی سی ندی سے بڑے بڑے بحرے بے کراں پیدا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے ہیں بحرے بے کراں پیدا، کہ جو لوگ خودی کے سمندر میں ڈوب گئے ان کے اندر اتنا عزم آ گیا، اتنی ہمت آ گئی، اتنی جرأت آ گئی کہ انہوں نے چھوٹی سی ندی سے بڑے بڑے بے کراں سمندر پیدا کر دیے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر علماء کہتے ہیں کہ ہمت اور جرأت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق کہتے ہیں اس کے سامنے آسمان کی بلندیوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسمان، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، کہ یہ جو اوپر پھیلا ہوا نیل گوں آسمان میں نظر آ رہا ہے، اے بندہ مومن اگر تیرے اندر ہمت ایسی ہو نا جو اڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو، پر کشا پر کھولنے اور پرواز کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو اس ان آسمان کی بلندیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ کہتے ہیں بلائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسمان، زیرے پر آ گیا تو یہی آسمان زمین۔ یہ آسمان اس وقت تک آسمان ہے جب تیرے سر سے اوپر ہے، تو ذرا سا اپنے آپ کو بلند کر اور اس آسمان سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لے تو پھر یہی آسمان تیرے لیے زمین بن جائے گا۔ علامہ نے جرأت و ہمت کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے۔ ایک جگہ پر اس سے بھی آگے جا کر کہتے ہیں در دشت جنومن جبریل زبوں سہتے یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ۔ کہتے ہیں میرے جنون کے سمندر کے اندر جبرائیل علیہ السلام جیسا ایک فرشتہ جو ہے وہ بھی زبوں سہدے، وہ بھی ایک شکار ہے میرے دست جنوں کا۔ اور آگے کہتے ہیں اگلے مصرے میں کہ یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ ایک قدم اور بڑھا تو خدا بھی تیری کمند کے اندر آ سکتا ہے، یعنی خدا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا کہ خدا کی محبت، معرفت، قرب، آشنائی، وصال سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہمت اور جرأت سے مارز وجود میں آتی ہے۔ علامہ کا تو خیال ہے کہ عشق جیسی اعلیٰ اور عرفہ قدر جو ہے نا وہ جرأت اور ہمت کے بغیر وہ بھی رواحی بن جاتی ہے، بزدلی بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں بے جرأت رندانہ ہر عشق ہے رباہی، کہ جرأت رندانہ اگر شامل نہیں ہے نا تو عشق بھی رواحی ہے۔ رباہی سے مراد مکاری، بزدلی، عیاری، پست ہمتی وغیرہ وغیرہ۔ علامہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر آگے بڑھنے، ترقی کرنے، عروج کو پانے، کامیابی اور بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اس جرأت رندانہ اور ہمت مردانہ کو بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر انسان کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ انسان بلندیوں کی طرف جا سکے، کامیابیوں کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ کہتے ہیں میری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرأت رندانہ۔ انسان امارت کی حالت میں ہے یا غربت کی حالت میں ہے، وہ تخت بادشاہی پر بیٹھا ہوا ہے یا فقیری کی حالت میں ہے، ہر صورت کے اندر اگر اس نے آگے بڑھنا ہے، اگر اس نے ترقی کرنی ہے، اگر اس نے عروج کی طرف جانا ہے، اگر اس نے کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنا ہے تو پھر اس جرأت رندانہ کا اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جرأت سے مراد خالی جسمانی کو جرأت نہیں لیتے ہیں وہ، بلکہ اس کے اندر اخلاقی جرأت بھی شامل ہے۔
کہتے ہیں آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، کہ جوان مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر حق گو ہوتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، جو اللہ کے جینین بندے ہوتے ہیں، جرأت والے، ہمت والے بندے، وہ بزدلی، پست ہمتی، مکاری، یاری کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ اقبال تکمیل خودی کے لیے اس صفت جس کو ہم جرت اور ہمت کا نام دے رہے ہیں، اس کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔